پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میرے نئے تحریر کردہ ناول جوزف اور میری سول کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میرے اس نئے تحریر کردہ ناول کی دوسری اور آخری قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 11 سے لے کر صفحہ نمبر 20 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اپنے اس نئے ناول کی دوسری اور آخری قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ پھر جوزف نے میری سول کو اسے چکھانے کے لیے اپنے ہاتھ سے کیسیڈیا کا ایک فور یعنی کانٹا بنا کر میری سول کو پیش کر دیا، جسے میری سول نے بڑی چاہت اور خوشی سے کھا لیا۔ جب جوزف نے میری سول سے اپنے تیار کردہ اس میکسیکی ناشتے یعنی کیسیڈیا کے ذائقے کے بارے میں پوچھا تو میری سول نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے جوزف سے کہا کہ یہ بالکل صحیح بنا ہوا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے میری والدہ بنایا کرتی تھیں۔ تو پھر جوزف نے میری سول سے اس کی والدہ کے بارے میں پوچھا تو میری سول نے انتہائی دکھ بھرے لہجے میں جوزف کو بتایا کہ وہ میکسیکو میں ہی تنہا رہ گئی ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں پر آ کر پیسے کماؤں گی اور انہیں بھی یہیں پر لے کر آ جاؤں گی۔ پھر اس گفتگو کے دوران میری سول کی نظر جوزف کی قمیص کی کلائی کے ٹوٹے ہوئے بٹن پر پڑی تو اس نے جوزف سے اس کا بٹن ٹانکنے کی اجازت چاہی، جس پر جوزف نے بخوشی اجازت دے دی۔ بٹن ٹانکنے کے اس عمل کے دوران میری سول نے جوزف پر اپنا اضافی بوجھ ڈالنے پر شرمندگی کا اظہار کیا، جس پر جوزف نے میری سول کو بتایا کہ شاید تم مجھے نہیں جانتی، جس پر میری سول نے پریشانی اور گھبراہٹ سے جوزف کے چہرے اور اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ پھر جوزف نے میری سول کو بتایا کہ اس کا تعلق بھی ایک انتہائی غریب خاندان سے ہے، جس پر میری سول نے جوزف سے پوچھا کہ لیکن سر، آپ تو بہت امیر ہیں، جس پر جوزف نے میری سول کو بتایا کہ ہاں، میں امیر ضرور ہوں، لیکن میں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے دن اور رات بے تحاشا محنت کی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ جوزف کی یہ باتیں سن کر میری سول کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہونے لگی تھیں اور وہ چاہتی تھی کہ جوزف اسی کے پاس بیٹھا رہے اور کہیں دور نہ جائے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس امیر شخص کے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک تارک وطن ہے اور وہ تو خواب میں بھی جوزف کو دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بٹن ٹانکنے پر جوزف نے میری سول کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور جانے سے پہلے جوزف نے میری سول کو اس کا ناشتہ مکمل کرنے کا کہہ دیا۔ لیکن میری سول نے جوزف کو روکتے ہوئے کہا کہ اگر میں آپ سے کچھ کہوں تو سر، کیا آپ مجھے لا کر دے دیں گے؟ تو جوزف نے کہا تم جو بھی کہو گی۔ تو جوزف نے بخوشی کہا کہ تم جو بھی کہو گی وہ میں تمہیں لا کر دے دوں گا۔ تو پھر میری سول نے جوزف سے کہا کہ اسے گھر میں فضول بیٹھے رہنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے وہ اگر اسے بازار سے قیمتی پتھر اور موتی لا کر دے دیں گے تو وہ اپنے فارغ وقت میں ان سے اپنے نئے زیورات تیار کرنے میں مصروف ہو جائیں گی، جس پر جوزف نے میری سول کو کہا کہ وہ اس کے لیے بہترین پتھر خرید کر لائے گا، اور جس پر میری سول نے مسکراتے ہوئے جوزف کا شکریہ ادا کیا، اور ساتھ ہی اس نے جوزف کی مستقبل کی بیوی امانڈا کا بھی شکریہ ادا کر دیا، کیونکہ وہ ان دونوں کی مہربانی سے ہی آج ان کی خوابگاہ میں قیام پذیر تھی۔ اس بات پر جوزف وہیں پر ٹھہر گیا اور اس نے انتہائی سنجیدگی سے میری سول کو کہا کہ وہ اس معاملے میں بالکل غلط ہے، جس پر میری سول نے پوچھا کیوں سر، کیا یہ آپ کی مہربانی نہیں ہے
जो मैं आपके घर पर ठहरी हुई हूँ। जिस पर जोसेफ ने मैरी सोल को कहा कि नहीं, बल्कि तुम्हें यह गलतफहमी हुई है कि अमांडा मेरी बीवी बनेगी। अमांडा ये सब गुफ्तगू अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे की पुश्त की दीवार पर खड़ी हुई सुन रही थी और फिर वो जलते और कढ़ते हुए खामोशी से वहाँ से रवाना हो गई। उस रोज़ शाम को जोसेफ मैरी सोल के तजवीज़ करदा पत्थरों और मोतियों के साथ साथ वो पत्थर और मोती भी मैरी सोल के लिए लेकर आ गया था जो मैरी सोल ने जोसेफ से मंगवाए हुए भी नहीं थे। और फिर वो शाम को इन दोनों ने इन कीमती पत्थरों पर सैर हासिल गुफ्तगू करते हुए एक साथ गुजारी। जोसेफ मैरी सोल से इन कीमती पत्थरों के खवास, फ़वाइद और उनके इस्तेमाल के बारे में पूछता रहा और उनके बारे में मैरी सोल की आरा भी जानता रहा। और मैरी सोल, जो कि इन कीमती पत्थरों के खवास के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी, वो अपनी राय का इजहार करती रही। इसके बाद जोसेफ उठकर जाने लगा तो मैरी सोल ने जोसेफ को ज़बरदस्ती अपने पास रोक लिया और बिठा लिया और कहा कि सर, जब तक आप मेरे पास बैठे रहते हैं तो वो मेरी ज़िंदगी के खुशगवार तरीन लम्हात होते हैं और फिर मुझे समझ में नहीं आता कि आप मेरे साथ इतनी अपनायत से क्यों पेश आ रहे हैं। तो इस बात का जवाब भी जोसेफ ने मुस्कुराते हुए ये कहकर दिया कि तुम्हारे साथ भी मेरा गुजारा हुआ वक्त मुझे भी बहुत खुशी देता है और तुम मुझे सर कहकर मुखातिब ना किया करो, मैं तुम्हारे लिए जोसेफ हूँ। और फिर वो दोनों ये बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिए। लेकिन मैरी सोल के दिल में वसवसे नमूदार होने लगे थे और वो दिल ही दिल में खौफज़दा होने लगी थी कि एक दिन आएगा कि उसे ये घर छोड़ना पड़ जाएगा और साथ ही जोसेफ से उसका ये खूबसूरत साथ भी छूट जाएगा। फिर इसके बाद मैरी सोल ने मोहब्बत भरे अंदाज में जोसेफ को देखते हुए कहा कि उसके पास जोसेफ को देने के लिए एक बेहद ख़ास चीज़ है। और फिर उसने ज़ेवरात का एक डब्बा उठाया और जोसेफ की तरफ बढ़ाते हुए उसे कहा कि वो उसे एक ख़ास तोहफ़ा देना चाहती है जो कि उसकी मेहरबानियों का इनाम है। ये फ़िरोज़ा यानी टर्क्वाइस के कीमती पत्थर से बनी हुई एक अंगूठी है जो कि अबदी मोहब्बत की अलामत है और आप ये अंगूठी उस लड़की को पहनाना जिससे आप सच्ची मोहब्बत करते हैं। इस अंगूठी को बगौर देखते हुए जोसेफ ने अपने आप से कहा, आखिरकार वो मुझे मिल ही गई है। मैरी सोल अपने दिल में सोचने लगी, मेरे दिल में तो ये हिम्मत ही पैदा नहीं हो रही कि मैं जोसेफ के एहसासात जानने के बारे में भी सोच सकूं, क्योंकि उनकी नरम नज़रें इस बात का तासुर पैदा कर रही हैं जैसे कि ये कोई परियों की कहानी हो। और फिर आखिरकार वो बिछड़ने का दिन भी आ ही गया। उस रोज़ भी हस्ब मामूल मैरी सोल सुबह सवेरे उठकर अपने बिस्तर पर बैठकर अपने ज़ेवरात बनाने में मशगूल थी कि अमांडा उसके नाश्ते की ट्रे उठाए हुए उसके कमरे में दाखिल हुई, जिस पर मैरी सोल घबरा गई और उसने डरते हुए अमांडा से कहा कि वो उसके आने की तवक्को नहीं कर रही थी। जिस पर अमांडा ने मुस्कुराते हुए घबराई हुई मैरी सोल से कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, जोसेफ ने बिलाखिर मुझसे शादी करने की हामी भर ली है, क्योंकि उस वक्त अमांडा ने जोसेफ को तोहफे में दी गई उसकी अंगूठी भी पहनी हुई थी जो वो उसे दिखाने के लिए आई थी। अमांडा मैरी सोल को बताने लगी कि फ़िरोज़ा यानी टर्क्वाइस जो कि अबदी मोहब्बत की अलामत होता है और वो कीमती पत्थरों की फ़हरिस्त में सबसे सस्ता और गरीब लोगों के पहनने के लिए होता है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो जोसेफ के साथ मेरी शादी मेरा इंतज़ार कर रही है। और ये कहकर वो खुशी से हंस पड़ी, जबकि मैरी सोल का दिल और चेहरा दुख और गम से भरा हुआ था। और फिर अमांडा ने मज़ीद ये भी कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे मिल ही गया है,
کیونکہ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جوزف میرے علاوہ کسی اور سے شادی کرے، جس پر میری سول نے بھی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ امانڈا کو شادی کی مبارکباد پیش کر دی۔ لیکن امانڈا نے میری سول کا مبارکباد کا یہ جملہ مکمل ہونے سے قبل ہی اسے ٹوک دیا اور کہنے لگی کہ جوزف کو یہ خوف تھا کہ کہیں تمہارے اس حادثے کی وجہ سے مجھے جیل میں نہ جانا پڑ جائے، اور اسی لیے جوزف نے تمہارے ساتھ ہمدردی کا یہ رشتہ استوار کیا ہے۔ اس پر میری سول نے دکھ بھرے لہجے میں امانڈا سے پوچھا کہ کیا وہ صرف ہمدردی تھی؟ تو امانڈا نے اسے جواب دیا، ہاں، اس لیے کہ تم ایک نیک سیرت، خالص اور ایک ایماندار انسان ہو، اور مجھے امید ہے کہ تم میرے اور جوزف کے درمیان کی خوشیوں میں کوئی مداخلت بھی نہیں کرو گی، صحیح کہا نا؟ تو اے پیاری، اب تم صحت یاب ہو چکی ہو، تو اس لیے اب یہ گھر جلد از جلد چھوڑ دو۔ میری سول نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید امانڈا صحیح کہہ رہی ہے، اور پھر میری سول نے صحت یاب ہونے کے بعد جوزف کے گھر کو چھوڑ دیا، اور پھر وہ دوبارہ سے شاہراہوں پر آ گئی، لیکن اب بھی وہ جوزف کی محبت کو دل سے بھلا نہیں پائی تھی۔ میری سول جوزف کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو گئی تھی کہ وہ ہر وقت اس کی تصویر اٹھائے دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر اسے دیکھتی رہتی تھی، اور اسے کوئی مقناطیسی قوت بار بار کھینچ کر اسی مقام پر لے جاتی تھی جہاں پر ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میری سول جوزف کا گھر چھوڑنے کے بعد بھی اسے بھول نہیں پائی تھی، اور جوزف کے پیار کو بھول پانا میری سول کے بس میں بھی نہیں تھا۔ اور پھر ایک روز اسی جگہ پر میری سول نے جوزف کی اس کا نام پکارنے کی آواز سنی، اور پھر اس نے جوزف کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، تو پھر میری سول کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ جوزف نے میری سول کو دیکھتے ہی اپنے گلے سے لگا لیا، اور پھر جوزف نے میری سول کو بتایا کہ اس نے اسے کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، اور اس کی تلاش میں وہ آدھی دنیا کا سفر طے کر آیا ہے۔ کہاں تھی تم؟ میری سول نے حیرانگی سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے تلاش کر رہے تھے؟ جوزف نے میری سول کو بتایا کہ مجھے امانڈا نے بتایا تھا کہ تم نے اپنی والدہ کے پاس میکسیکو واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو پھر میں فوراً ہی میکسیکو چلا گیا تھا۔ میری سول نے کہا کہ نہیں، میں تو ہر وقت یہاں پر ہی تھی، امانڈا نے آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ جوزف نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اہم بات تو یہ ہے کہ میں نے آخرکار تمہیں ڈھونڈ ہی لیا ہے، اور اس کے علاوہ یہی سب کچھ نہیں۔ پھر جوزف نے میری سول کا منہ اس کی پشت کی طرف موڑا، اور جب میری سول نے اپنے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہاں پر اس کی والدہ کھڑی ہوئی تھیں، اور پھر ماں اور بیٹی کی ملاقات ہو گئی، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے خوشی سے گلے لگ گئیں۔ میری سول کی والدہ نے اپنی پیاری بیٹی کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا، اور وہ اسے پیار کرنے لگیں۔ فرتے جذبات سے میری سول نے جوزف کا شکریہ ادا کیا۔ جوزف نے میری سول کو بتایا کہ امانڈا نے اس کی دی ہوئی فیروزے کے نگینے والی یہ انگوٹھی میری الماری سے چرا کر خود پہن لی تھی، لیکن اب میں نے اس سے یہ انگوٹھی واپس لے لی ہے، اور اب میں یہ انگوٹھی اس لڑکی کو پہناؤں گا جس سے میں سچا پیار کرتا ہوں۔ اس کے بعد جوزف گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، اور اس نے میری سول سے استدعا کرتے ہوئے پوچھا کہ میری سول، کیا تم مجھ سے شادی کرنا پسند کرو گی؟ میری سول کے چہرے پر یہ جملہ سننے کے بعد تمنا اور خوشی سے بھرپور جذبات ابھر آئے، اور پھر اس نے اپنی والدہ سے اجازت لینے کے لیے اپنے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو انہوں نے بھی جوزف کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بخوشی اور مسکراتے ہوئے اسبات میں اپنا سر ہلا دیا، اور پھر میری سول نے بخوشی اور ہنستے ہوئے
جوزف کو شادی کے لیے ہاں کر دی اور اسے اپنا باہنا ہاتھ فیروزے کے نگینے والی وہ انگوٹھی پہننے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ ختم شد۔